دوستو کیا آپ آئس کے نشے کے بارے میں جانتے ہیں؟ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک کسی کی اولاد کو آئس کے نشے میں مبتلا نہ کرے۔ آئس کا نشہ کیا ہے؟ آج آپ کو میں بتاؤں گا آئس کا نشہ کیا ہے۔ آئس کا نشہ ایک ایسی بلا کا نام ہے جو پہلے انسان کو اپنا عادی بناتا ہے اور پھر جب یہی نشہ میسر نہ ہو تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ آج کل کی دنیا میں نئے سے نئے نشے انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں جس کے استعمال جیتے جاگتے انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں یا پھر انسان کو پاگل اور لاوارث کر دیتے ہیں۔ انہی نشوں میں سے ایک نشہ آئس کا نشہ ہے جو پچھلے تمام نشوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس نشے سے نہ صرف انسان پاگل ہو جاتا ہے بلکہ اس نشے کا عادی شخص اپنے جسم کو نوچنا شروع کر دیتا ہے اور خودکشی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں کہ کس طرح اس نشے نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور کس طرح پاکستانی لڑکیاں اس دلدل میں دھستی جا رہی ہیں۔ تو دوستو آئس جس کا نام میتھ ایمفیٹامین ہے، جسے کرسٹل میتھ ایمفیٹامین جسے مختصر الفاظ میں کرسٹل میتھ بھی کہا جاتا ہے، یہ پہاڑی نما پودے سے حاصل ہونے والے خاص کیمیکل کو کہتے ہیں جبکہ یہ لیبارٹریز میں ایفیڈرین سے بھی تیار کیا جاتا ہے۔ اس خونی کیمیکل کے کرسٹل چینی یا نمک کے بڑے دانے کے سائز کے برابر ہوتے ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ خطرناک نشوں میں سے ایک نشہ ہے اور اس کے استعمال سے انسان کے اندر توانائی 2 گنی حد تک بڑھ جاتی ہے، حافظہ انتہائی تیز ہو جاتا ہے اور انسان 24 گھنٹوں سے لے کر 72 گھنٹوں تک جاگ سکتا ہے۔ لیکن نشہ اترنے کے بعد انسان سستی اور تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اور آس پاس کے لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کے مسلسل استعمال سے انسان پاگل پن کا شکار ہو کر جلدی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ کہ پاکستان کے قبائلی علاقے بالخصوص خیبر کو آئس کا گھر مانا جاتا ہے جہاں یہ زہریلا اور مہلک نشہ افغانستان سے سمگل ہو کر آتا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نشے کو خریدنے والے سب سے زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہے جن کا تعلق یا تو امیر خاندانوں سے ہوتا ہے یا پھر وہ اپنے امیر ماں باپ کی بگڑی اولاد ہوتی ہیں۔ دوستو مہنگا ہونے کی وجہ سے پہلے یہ صرف عمراء کی دسترس میں تھا، یعنی امیروں کی دسترس میں تھا اور پارٹیوں اور کلبوں میں سرو کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ ہر امیر غریب مرد و عورت کے استعمال میں ہے۔ خیبر پختونخوا میں یہ خونی کاروبار بہت مضبوطی سے اپنے خونی پنجے گاڑ چکا ہے۔ بڑے شہروں اسپیشلی پشاور، لاہور اور دیگر شہروں میں اس کا خطرناک پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے۔ عام افراد کے ساتھ ساتھ تجارتی افراد، سیاستدان اور کاروباری شخصیات بھی اس نشے کی لت میں مبتلا پائے گئے ہیں اور بدقسمتی سے یہ نشہ تعلیمی اداروں میں فروغ پا رہا ہے اور یونیورسٹی کی ایک قابل ذکر تعداد اس نشے کی عادی ہے۔ انہی طالبات میں سے آج ہم بات کریں گے حورین کی، جو بظاہر تو پڑھنے لکھنے کے لیے گھر سے جاتی تھی لیکن بدقسمتی سے وہ نشے کی لت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ حورین اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے گھر بھر کی لاڈلی بھی تھی۔ وہ پیسے کی ریل پھیل ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اپنے والد کی طرح ایک مشہور ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اس لیے یہ پڑھائی میں ہمیشہ آگے رہتی تھی۔ 3rd ایئر کے امتحانات ہونے والے تھے اور اپنے دوستوں کے گروپ سٹڈی کا انہوں نے پلان بنایا۔ پھر اس کے ایک دوست نے بتایا کہ میرے ہاتھ جادو کی کیسی چیز لگی ہے جس سے میرا دماغ فوراً تر و تازہ ہو جاتا ہے اور نیند بھی نہیں آتی اور میں پوری رات پڑھائی کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس کے دوستوں نے کہا ہمیں بھی یہی دوائی چاہیے تاکہ ہم بھی اچھی طریقے سے امتحان کی تیاری کر سکیں۔ اس کے دوست نے کہا جب تم لوگ گروپ سٹڈی کے لیے آؤ گے تو میں تمہیں تب بتاؤں گا وہ جادو کی چیز۔ حورین میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود اپنے دماغ کو تیز کرنے کی لالچ میں اس لت میں مبتلا ہو گئی، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کا نتیجہ کتنا بھیانک ہوگا اور پھر چند ماہ بعد اس کے اوسان جواب دینے لگے، اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ دیوانہ وار کبھی اپنے بال نوچتی تو کبھی اپنے ہی سائے سے ڈرنے لگتی۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے گھر والے اسے شہر کے سب سے بڑے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گئے، لیکن اس کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر بھی بے بس ہو گئے اور صرف اتنا ہی کہہ سکے کہ اس کا نارمل ہونا بہت مشکل ہے۔ اس کے والدین ہر قیمت پہ اسے بچانا چاہتے تھے۔ وہ بار ڈاکٹر سے فریاد کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ بھی کریں، ہماری بیٹی کو ٹھیک کر دیں، آپ جتنے چاہیں پیسے لے لیں لیکن ہماری بیٹی کو بچا لیں۔ دوسری طرف حورین
मेंटल हॉस्पिटल के बेड पे लेटे लेटे चीखने लग जाती कि वो देखो कोई आ रहा है, वो देखो कोई आ रहा है, वो मुझे मार देगा, वो आ रहा है। वो कभी जोर जोर से कह के लगाने लगती। दोस्तों, ऐसी एक कहानी और भी है। एबटाबाद की किरण खान की कहानी है। किरण 10वीं जमात की तालिबा है। वो एक मरात याफ्ता खानदान से ताल्लुक रखती है और एक तालीम याफ्ता और बाज़मीर शख्स की बेटी भी है, मगर गुज़श्ता 1.5 बरस से भी आइस का शिकार रही। किरण का कहना है कि मुझे खुशी पाने की ख्वाहिश ने मंशियात का आदी बना दिया। उसने मजीद बताया कि वो अपने हम जमातों को हमेशा खुश और मुतमईन देखती थी, लेकिन जबकि उन पर पढ़ाई का बोझ बहुत ज्यादा था जितना खुद किरण पे होता था। एक दिन किरण ने अपने दोस्त से उस खुशी का राज पूछा तो उसकी दोस्त ने बताया कि मंशियात का इस्तेमाल इंसान को खुशी और सुकून देती है। उसके बाद किरण ने सिगरेट पीना शुरू किया। बाद में वो आइस का शिकार बनी। किरण ने बताया कि आला सतह के इदारों की इंतजामिया मंशियात को फैलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। टीचर्स इम्तियाजी रवैया अपनाते हैं, वो ज़हीन तालिब इल्मों पर ज्यादा तवज्जो देते हैं जबकि दीगर तलबा को नजरअंदाज कर देते हैं, और इसी रवैये से तालिब इल्मों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और गैर जरूरी दबाव पैदा होता है, जिसको कम करने के लिए स्टूडेंट्स मंशियात की जानिब राग़िब हो जाते हैं। किरण का कहना था कि पढ़ाई में कमजोर तालिब इल्म ही ज्यादा मंशियात का शिकार होते हैं, और उसने ये भी बताया कि मंशियात के इस्तेमाल से तालिब इल्म बेहतरीन अंदाज में पढ़ाई कर पाते हैं। ताहम उसका तजुर्बा यकसर उसके बरक्स रहा और उसके ग्रेड्स बेहतर होने के बजाय उसकी कारकर्दगी मुंह के बल आ गिरी। इस तरह पेशावर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम इंजीनियरिंग के तालिब इल्म दानियाल बताते हैं कि मैंने जब आइस को सिगरेट में भर के इस्तेमाल किया तो मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे इसकी लत लग जाएगी। ये बासानी दस्तयाब थी और हर कोई इसके बारे में जानता था, तो मुझे लगा कि इसका इस्तेमाल कुछ गलत नहीं है। दानियाल अपनी आदत का दिफा करते हुए बताते थे कि उसके इस्तेमाल ने मुझे इम्तिहानात की तैयारी में मदद फराहम की, क्योंकि इसके इस्तेमाल से मैं देर तक जागता रहता था। जब उससे पूछा गया कि आप इसका इस्तेमाल तर्क करना चाहते हैं या नहीं, उसने कहा कि हाँ, तर्क करना चाहता हूँ, बस एक बार मेरे हाथ में मेरी डिग्री आ जाए। दोस्तों, ऐसी बहुत सी सच्ची कहानियां मौजूद हैं। इस नशे की वजह से एक हंसता मुस्कुराता इंसान जहन्नम में कूद जाता है और फिर बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जिसे हम मौत कहते हैं। यहाँ एक काबिल गौर बात यह भी है कि इससे कई गुना सुस्ती और गफलत का इर्तिकाब पाकिस्तान की हुकूमतें कर रही हैं। हुकूमत की तरफ से इस नशे की रोकथाम के लिए अब तक कोई काबिल जिक्र इकदाम नहीं किए गए हैं, और इससे ज्यादा दुख की बात यह है कि अब तक आइस पीने वालों और उसके स्मगलर के लिए कोई सजा भी मुकर्रर नहीं की गई है। इस वीडियो के तवस्सुत से मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि जितनी जल्दी हो सके हालात की नज़ाकत को समझते हुए इस मसले का सद्भाव किया जाए और इस लानत से जुड़े लोगों के लिए सख्त से सख्त सजाएं मुकर्रर की जाए और नशे के खिलाफ बिला ताखीर मुहिम का आगाज किया जाए।